صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق ان اللہ غفور حلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک ہے. خدا مہربان ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، خدا اپنے بندوں پہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اللہ انسان کو موقع دیتا ہے، اللہ انسان کو نعمتیں دیتا ہے، اور خداوند عالم یہ امید بھی کرتا ہے کہ امید لفظ شاید خدا کے لیے غلط ہو، مگر اللہ کی طرف سے یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بندے کو چاہیے کہ خدا کا شکر ادا کرے، نہ کہ ان نعمتوں سے، ان خداوند عالم کی دی ہوئی توفیقات سے انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی گناہ کی طرف ڈس اوبے خدا کو نہ کرے، بلکہ جتنا ہو سکے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر رکھے، اطاعت کرنے والا، عبادت کرنے والا. ایک فیکٹ اگر ہم یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کریٹ کیا. اگر ہم ایک فیکٹ کو دیکھیں کہ معصومین علیہم السلام 14 ہے، معصوم 14 ہے، دے آر انفیلیبلز، بٹ ان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے خداوند عالم کی، یہ معصوم نہیں ہے، ان سے خطا ہو جاتی ہے، کچھ ترک اولا کی منزل پہ ہوتے ہیں، کچھ خطا کی منزلوں پہ ہوتے ہیں. تو انسان سے کبھی نہ کبھی ان انٹینشنل، سب کانشیسلی بھی غلطی ہو سکتی ہے. ٹو ار از ہیومن، انسان سے ایررز ہوتے ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، انسان کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی، کبھی نہ سوچ کر بھی، بٹ وہ کچھ ایسا کر جاتا ہے جو خدا کو ناراض کر دیتا ہے، یا اسے نہیں کرنا چاہیے، جو اسے زیب نہیں دیتا. اب اگر ہم سوچیں کہ انسان اگر کچھ غلط کرتا ہے اور خداوند عالم اس کی پکڑ کرے، اسے سزا دے، فوراً سزا دے، تو یہ عالم، یہ یونیورس کیسا ہو جائے گا؟ یہاں اگر ہم دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر خداوند عالم ہر انسان کو فوراً امیجیٹ پنش کر دے، تم نے جھوٹ بولا، سزا، تم نے غیبت کی، سزا، تم نے چوری کی، سزا، فوراً اگر اللہ سزا دینے لگا تو کیا عالم ہوگا دنیا کا؟ کوئی بھی بندہ رات تک میں شاید باقی نہ رہے، یا بہت کم لوگ باقی رہے. یہاں اگر خداوند عالم اپنے کرم کو مد نظر رکھ کے، اگر ہو سکتا ہے خدا یہ کہے کہ ٹھیک ہے، میں 1 in 24 hours تمہارا حساب لوں گا، میں بس دن ختم ہونے کے بعد تمہارا حساب لوں گا، یا رات کو 12 بجے تمہارا حساب لوں گا، آج تم نے پورے دن میں کیا کیا خطا کی، تب بھی کیا میں بچ پاؤں گی؟ سو وین آئی لک ایٹ مائی اون سیلف، جب میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گی. کیوں؟ کیونکہ 1 in 24 hours بھی مجھ سے خطائیں بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اب اللہ کا کرم، اللہ یعنی اگر اسی پوائنٹ کو ہم اگر خدا کے کرم کی طرف آتے ہوئے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ سیناریو ہے کہ ہر جگہ اگر عذاب ہی عذاب ہوتا تو دنیا رہنے کے قابل نہ رہتی. اس کو کلام پاک میں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی لاسٹ آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے کچھ اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اگر اللہ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب کر لیتا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا.
ہے نا. ایک بندہ بھی اگر اللہ کی عدالت جوش میں آ جائے، اگر اللہ کی عدالت سامنے ہو، تو پھر کوئی چھوٹا سا بھی چھوٹا خطا کرے گا اللہ اسے بخشے گا نہیں. تو اگر اللہ تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا حساب کرے تو پھر روئے زمین پر ایک بھی چلنے والا، ایک بھی رینگنے والے کو اللہ نہیں چھوڑتا. لیکن اب یہ لیکن اللہ کا عفو بتا رہا ہے، اللہ کا کرم بتا رہا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص اور معین مدت تک ڈھیل دیتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل کو کیا کہتے ہیں؟ املا. انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم گناہ کبیرہ کے چوتھے گناہ کو لے کر آئے. گناہ کبیرہ سیریز کے 4th گناہ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ٹو بی ہیڈ لیس آف Allah's punishment، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، امان میں سمجھنا، اور اس عذاب کی کیٹیگری پہ جانے سے پہلے ہم اللہ کے کرم کو سمجھیں کہ خداوند عالم کبھی کبھی عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا. کیوں جلدی نہیں کرتا؟ اس کا ریزن اللہ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 45 میں بتا دیا کہ اللہ ایک مخصوص اور معین مدت کے لیے ڈھیل دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وقت آ جائے گا، یعنی جب وہ ڈھیل ختم ہو جائے گی، وہ مدت ختم ہو جائے گی، تو پروردگار اپنے بندوں کے بارے میں خوب بصیرت رکھنے والا ہے. تو یہاں پر ایک مثال قرآن مجید سے کہ اللہ جلدی نہیں کرتا عذاب دینے میں نا اللہ، ورنہ پھر کیا ہو جاتا. اب جب اللہ جلدی نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ اگر جب اللہ ہم کو املا کرتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مدت دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سو وی گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا موقع کیا ہوگا کہ میں شاید توبہ کر لوں. میں نے جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام نے کیا فرمایا؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، یا ایٹ لیسٹ ونس ان 24 hours اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اس سے پہلے کہ قبر میں فرشتے تمہارا حساب کرے. تم خود اپنے نام اعمال کو چیک کرو، اپنا حساب کر لو کہ میں نے آج کتنے گڈ ڈیڈز کیے، کتنے بیڈ ڈیڈز کیے. اب اگر اینڈ آف دا ڈے رات کو سوتے ہوئے بستر پہ میں سکون سے، یا مے بی ارلی ان دا مارننگ میں میڈیٹیٹ کروں اور میں سوچوں کہ میں نے آج دن بھر میں کیا کیا کیا، مجھے احساس ہوگا میں نے اتنے گناہ کیے، میں توبہ کروں گی. تو جو مہلت مجھے ملی، یہ مہلت مجھے اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے، یہ مہلت مجھے خدا کے قریب کر رہی ہے، مجھے توبہ کی توفیق مل رہی ہے. تو یہ چیز کو اگر ہم پازیٹیولی لینا، دس کوڈ بی دا ون پاسبلٹی کہ جب اللہ مجھے ایک مدت کے لیے عذاب کو روک لیتا ہے تو اس مدت میں میں توبہ کر سکتی ہوں اور میں اس گناہ کو مٹا سکتی ہوں، یہ میرے نام اعمال سے بالکل اریز ہو جائے. روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم پیغمبر، جناب ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کمپلین کہتے کہ مالک یہ فلاں انسان بڑا گنہگار ہے، یہ انسان گنہگار ہے، خدا تو اس کو سزا دے. تو واقعی میں گنہگار بندہ تھا، اور ایک نبی جناب ابراہیم کے لیے لفظ آیا، ہی واز ویری پیشنٹ. قرآن میں کئی موقعوں پر آیا اللہ جناب ابراہیم، ان کا حلم، ان کا صبر، ان کا سافٹ ہارٹڈ ہونا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. تب ایک مرتبہ قرآن مجید میں جب اللہ جناب ابراہیم کے صبر اور حلم کی بات کرتا ہے، ان کی سافٹ ہارٹڈ ہونے کی بات کرتا ہے، وہیں پہ روایت یہ کہتی ہے کہ اب دیکھیے امیجن کرے نا کوئی کتنا بڑا گنہگار ہوگا کہ اللہ کو جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا یہ بندہ گنہگار ہے، یہ بندہ بہت زیادہ گنہگار ہے، اس کو سزا دے. اللہ نے سزا دی. پھر کچھ وقت کے بعد جناب ابراہیم نے کہا خدایا یہ والا بندہ بھی بڑا گنہگار ہے، اللہ نے دوسرے بندے کو سزا دی. پھر جناب ابراہیم نے تیسرے بندے کی کمپلین کی، اس نے ایسا ایسا کیا، اس کو بھی سزا دے، اللہ نے اس کو بھی پیرش کیا. اب ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھے شخص کا نام لیتے ہیں تو خدا نے کہا ابراہیم کب تک کہو گے، ابراہیم انہیں مہلت دو، یہ گناہ کرتے ہیں، بٹ اس طرح اگر تم کمپلین کرتے جاؤ گے تو کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے ان میں، یہ تو خطا ہونے والے ہیں ان سے. اگر تم سب کو ایسے ہی سزا دینے کی بات کرو گے تو دنیا میں بہت
کم چنندہ لوگ رہ جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ابراہیم ان کو تھوڑی مدت, تھوڑی مہلت دینی چاہیے. اور یہاں پہ پھر ایک مرتبہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 61 پیش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا حساب کرنے لگا تو روئے زمین پر ایک رینگنے والے کو بھی نہ چھوڑتا, لیکن وہ سب کو ایک معین مدت کے لیے ڈھیل دیتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ وقت آ جاتا ہے عذاب کا تو پھر 1 ساعت یعنی 1 آور کی بھی تاخیر نہیں کرتا. تو دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری بات کو رکھا. ہم نے سورہ نحل کو دیکھا آیت نمبر 61, یا سورہ فاطر میں آیت نمبر 45 کو ہم نے دیکھا. میں قرآن مجید کی اس بیوٹی کو جب ہم دیکھتے کہ اللہ تو کس طرح سے اپنے بندے کو, نافرمان بندے کو مہلت دیتا ہے, ان کو توفیق دیتا ہے. توبہ کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تو کتنا مہربان ہے. اب یہی سیناریو کو امیجن کرتے ہوئے کہ اگر سارے عذاب میں مبتلا ہو جاتے, اور پھر یہ سوچتے ہوئے کہ نہیں اللہ نے کتنی اچھے سے مہلت دی ہے, ہم اپنے نفس کا حساب کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, نادم ہو, دعائے کمیل پڑھے. دعائے کمیل میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہے کہ خدایا تو مجھے معاف کر دے, خدایا میں نے جرت کی, میں نے گناہ کیا, میں نے جرت کی ہے تیرے بادشاہت کے سامنے, مگر اے اللہ بس یہ ایسے ایسے موقع آتے, شب قدر کی رات ہوتی ہے, نیمہ شعبان کی رات ہوتی ہے, عرفہ کا دن ہوتا ہے, شب جمعہ ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو موقع بھی دیتا ہے, توفیق بھی دیتا ہے. یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سی ایک سٹوری کے ساتھ میں اس ایپیسوڈ کو اینڈ کروں کہ ایک مرتبہ ایک بصرے کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا شوانہ اپنے زمانے کی مشہور ڈانسر تھی, یعنی یا یہ کہوں کہ ایک فاحشہ عورت تھی, ایک سم تھنگ ہو واز ناٹ ریسپیکٹیبل, ایک ایسی عورت جو بڑی فاحشہ تھی, بڑی بدنام تھی, ڈانسر تھی. اس کا آواز بہت اچھی تھی, بہت اچھا گانا گاتی تھی, بہت اچھا سا ڈانس کرتی تھی. تو بصرے میں جہاں بھی کہیں گناہ کی محفل ہو, جہاں بھی کچھ ایسے نوجوان جمع ہو جائے, رئیس جو بالکل فن پلیجر ورلڈلی لائف میں جو مبتلا ہوتے تھے, ایسی محفلوں میں شوانہ کو بلایا جاتا تھا انہیں پلیجر دینے کے لیے. اب دھیرے دھیرے یہ اتنی فیمس بھی ہو چکی تھی اور بدنام آف کورس, بٹ اب اس کا ایک پورا گروپ بن گیا تھا ڈانسرز کا. ایک مرتبہ ایسی کوئی محفل تھی کہ جہاں پہ شوانہ کو انوائٹ کیا گیا. اب یہ جب اس محفل کی طرف جا رہی تھی تو ایک مرتبہ راستے میں اس نے کسی گھر سے رونے کی آواز سنی, اور ایسا لگتا تھا بہت سارے لوگ گریا کر رہے ہیں, ا پینفل کرائے. تو یہ رکی, اس نے اپنے ساتھ ایک سہیلی سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا بات ہے. وہ جاتی ہے, واپس نہیں آتی. دوسری سے کہتے ہم کب سے رکے, جاؤ تم جا کے دیکھو کیا بات ہے, کون رو رہا ہے. دوسری جاتی, وہ بھی لوٹ کرنے آتی. اس نے تیسری خاتون سے کہا تم جاؤ گی تو فوراً واپس آ جانا, جو بھی حال ہے مجھے بتاؤ کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو یہ جاتی ہے, تھوڑی دیر کے بعد آ کے کہتی ہے کہ شوانہ یہ وہ محفل ہے, یہ وہ مجلس ہے جہاں پہ لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں, جہاں پہ لوگ گریہ کر رہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. تو شوانہ کو سمجھ میں نہیں آیا, کہتے ایسے بھی کوئی روتا ہے چیخ چیخ کے اپنے گناہ کو یاد کر کے. وہ خود بھی اس کمرے میں چلی گئی. اتفاق سے جب وہ اس کمرے میں, اس روم میں, اس جلسے میں, اس درس میں جب جاتی ہے تو پریچر اس قرآن مجید کی آیت کو بیان کر رہے تھے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 12 and 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آتش جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے, اور جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کر کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے تو وہ وہاں موت کی دہائی دے گی.
جب سورہ فرقان کی یہ آیتیں 12 اور 13 کو شوانا نے سنا تو اس کے اندر ایک تبدیلی آئی، ایک ندامت آئی. وہ چیختی ہے اور اس معلم سے کہتی کہ معلم میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، میں ریپینٹ کرنا چاہتی ہوں، توبہ کرنا چاہتی ہوں، مگر میں بہت زیادہ گنہگار ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ تو اس معلم نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہیں بھی اللہ معاف کرے گا. اس نے کہا مگر میں واقعی میں بڑی گنہگار ہوں. تو معلم نے کہا کہ اگر شوانہ جیسی گنہگار بھی آ جائے نا تو بھی اللہ اسے معاف کر دے گا. اب اس کو اور ریگریٹ ہوا، اس نے چیخا، اس نے تڑپ کے کہا کہ ہائے میں اتنی بری ہوں، میں اتنی بدنام ہوں کہ گنہگاروں کی مثال میں میرا نام دیا جاتا ہے. تو کہتی معلم میں ہی وہ شوانہ ہوں. تو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی اللہ تمہیں معاف کرے گا. اب یہاں پہ سوچ، اب وہ بہت زیادہ توبہ کرتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، اپنے بدن کا پورا گوشت پگھال دیتی ہے، اپنے سارے کپڑے خیرات میں دے دیتی ہے، اور ایک ناؤ شی از اے چینجڈ وومن. پورا اس کے چہرے کا نور، اس کی رونق سب چلا جاتا ہے. اور وہ آئینے میں دیکھ کے کہتی ہے کئی سالوں بعد کہ پتہ نہیں اب میرا دنیا میں تو میں نے استغفار کیا مگر آخرت میری کیا ہوگی. تو ایک ٹرو ریپینٹنٹ. اب سوچے اگر اللہ نے اس کو پہلے ہی سزا دے دی ہوتی تو یہ موقع، یہ توبہ، یہ توفیق نہیں ملتی. اور اسی لیے ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مانگے کہ خداوند عالم ہم نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں یہ پڑھا، جو آیت میں نے سرنامہ کلام لی تھی، ان اللہ غفور حلیم. خدایا تو حلیم ہے، غفار بھی ہے، حلیم بھی ہے. تو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، تو بہت ہی ڈھیل دیتا ہے اپنے بندوں کو. ہم گنہگار تیرے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، توبہ کرتے، مالک ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے اور ہمارے مرحومین کو بھی بخش دے، اور ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنا نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.